بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک افسر نے کہا، اس لیے نہیں ملی کہ وہ چھپتے پھر رہے تھے، کشمیری باغی تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے، تمہارے پاس بیٹی کا ٹھکانہ بنا کر رپوش ہو گئے۔ صابر نے کہا، آپ انہیں باغی کہتے ہیں اور وہ خود کو مجاہد کہتے ہیں۔ وہ کشمیر کے جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو سلامت نہیں رہتی تھی، وہ عزت و آبرو سے سائمہ کا گھر بسانا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے سائمہ کو شریک یاد بنا لیا۔ دوسرے افسر نے کہا، اور اس طرح ان باغی باپ بیٹے کو ایک بہت بڑی فکر سے نجات دلا کر انہیں کشمیر واپس جا کر بھارتی فوج کے خلاف لڑنے مرنے کا حوصلہ دے دیا۔ تم ایک بہت ہی کامیاب اور معزز ڈاکٹر ہو، سچ بتا دو گے سائمہ کے باپ اور بھائی سے پہلے تم نے اور کتنے کشمیری مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور کتنے کشمیریوں کی مشکلات آسان کی ہیں۔ پلیز میرے متعلق غلط رائے قائم نہ کریں، میں کشمیریوں، مسلمانوں اور ہندوؤں میں کوئی تفریق نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں سیاستدان نہیں، ایک ڈاکٹر ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے پردھان منتری آئے یا کوئی بنگی آئے، وہ سب کا علاج کرتا ہے۔ علاج کرنے اور مشکل آسان کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تم بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے انہیں اسلحہ خریدنے کی رقم دیتے ہو، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انتقال قلب کا ایک ڈاکٹر ہوں، جنگجو سپاہی اور سیاستدان نہیں ہوں۔ کیا ایسا کوئی ثبوت ہے کہ میں نے کسی کو اسلحہ خریدنے کے لیے رقم دی ہو؟ تم نے منتری جی کی بھتیجی سے سودا کیا کہ وہ تمہیں 1.5 کروڑ روپے دے گی تو تم اسے ایک نیا دل اور نئی زندگی دو گے، اور وہ اس سودے بازی کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے بولا، آپ ڈاکٹر کے معزز پیشے کو جرائم میں ملوث کر رہے ہیں۔ میں ہارٹ سرجری کی وہ مقررہ فیس لیتا ہوں جو اسپتال والوں سے طے ہو چکی ہے۔ میں نے کبھی منتری جی کی بھتیجی انجلی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ہے۔ ایک افسر نے ایک فائل کھول کر اس میں سے ایک چیک نکالا، پھر صابر کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ چیک مس انجلی نے لکھا ہے اور تمہارے نام لکھا ہے، رقم 1.50 کروڑ روپے لکھی ہے۔ اتنی بڑی رقم کسی معشوقہ نے نہیں، ایک مریضہ نے نیا دل حاصل کرنے کے لیے تمہیں دی ہے۔ وہ نئی زندگی حاصل کرنا چاہتی تھی اور تم اتنی بڑی رقم سے کشمیری مجاہدین کے لیے جدید اسلحہ کا ڈھیر لگا دینا چاہتے تھے۔ میں باپ دادا کے زمانے سے بھارت کا محب وطن شہری ہوں، لیکن آپ کسی ثبوت کے بغیر مجھے دیش کا دشمن کہہ رہے ہیں۔ میں نے مس انجلی سے کہا تھا وہ چاہیں تو غریب مریضوں کے لیے اسپتال کے فنڈ میں کچھ رقم عطیہ کے طور پر دے سکتی ہیں۔ میرا خیال تھا وہ رئیس زادی زیادہ سے زیادہ 50,000 یا 1 لاکھ روپے دے گی، لیکن اس نے عطیہ کے طور پر 1.5 کروڑ روپے کا چیک لکھ کر حیرت زدہ کر دیا۔ عطیہ اسپتال کے نام پر دیا جاتا ہے، اس نے یہ چیک تمہارے نام لکھا ہے۔ میں اسپتال کا سینئر ڈاکٹر بھی ہوں اور وہاں کی انتظامیہ کا انچارج بھی۔ مس انجلی نے یہ چیک میرے نام جاری کیا تو میں نے اسے بینک سے کیش کراتے ہی تمام رقم اسپتال کے فنڈ میں دے دی۔ اسپتال کی انتظامیہ اور تمام ڈاکٹر میری اس بیان کی تصدیق کریں گے۔ بہتر ہوتا کہ پہلے آپ تصدیق کراتے، لیکن آپ نے بینک کے ریکارڈ سے یہ چیک نکلوایا اور مجھ پر الزام دھرنے کے لیے سیدھے میرے پاس چلے آئے۔ مس انجلی بھی گواہی دیں گی کہ یہ رقم مجھے نہیں اسپتال کو دی گئی ہے۔ انجلی کو تم نے نئی زندگی دی ہے، وہ اپنے محسن کے خلاف کبھی یہ نہیں کہے گی کہ تمہاری بیوی کا دل حاصل کرنے کے لیے اس نے تمہیں اتنی بڑی رقم رشوت کے طور پر دی تھی۔ کیا اسپتال کی انتظامیہ اور تمام ڈاکٹر بھی میری جھوٹی حمایت کریں گے؟ کیا آپ ڈاکٹروں کو سچا اور فرد شناس نہیں سمجھتے ہیں؟ ہمارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عدالت میں تو یہی ثبوت دیکھا جائے گا کہ چیک تمہارے نام ہے اور اسے تم نے بینک سے کیش کرایا ہے۔ پھر اس نے فائل سے دوسرا کاغذ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ فنگر پرنٹس کے ماہر کی رپورٹ ہے، اس آلہ قتل پر یعنی چھرے کے دستے پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ہیں۔ ان قاتلوں نے بڑی چالاکی سے وہ چھرا میرے ہاتھوں میں دیا تھا، لیکن قتل اس چھرے سے نہیں، ایک دوسرے چاقو سے کیا تھا۔ جس بے تکے پن سے تم آلہ قتل اور انگلیوں کے نشانات سے انکار کر رہے ہو، اسے عدالت تسلیم نہیں کرے گی۔ کیا عدالت یہ نامعقول بات تسلیم
تسلیم کرے گی کہ میں نے وفادار بیوی کو صرف اس لیے قتل کیا ہے کہ اس کے عوض کشمیری مجاہدین کے لیے بے انتہا اسلحہ خریدنے کی رقم ملے گی؟ ایک افسر نے کہا اس کیس کے دو پہلو ہیں۔ اگر تم یہ تصور کر لو کہ تم نے اپنی بیوی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ کشمیری تھی، تم سے بڑی بڑی رقمیں لے کر کشمیری باغیوں کو اسلحہ کے لیے چھپا کر وہ رقمیں دیتی تھی، پھر جب تمہیں پتا چلا کہ وہ بھارت دیش کی غدار ہے تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح تم قاتل نہیں دیش بھکت کہلاؤ گے، تمہاری عزت اور شہرت میں اضافہ ہو جائے گا۔ صابر نے کہا میں دیش بھکت ہوں، دل سے اور ایمان سے بھارت کا ایک ذمہ دار اور قانون کا احترام کرنے والا شہری ہوں۔ میری وائف نے کبھی وہ جرائم نہیں کیے جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، اور نہ ہی میں نے اپنی وائف کو قتل کیا ہے۔ پھر تو اس کیس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک کشمیری بیوی کے حوالے سے تمہاری خفیہ تعلقات کشمیری باغیوں سے ہیں، اور تم انہیں اسلحہ بھی سپلائی کرتے ہو اور تخریب کار کشمیریوں کو اپنے ہاں پناہ بھی دیتے رہتے ہو۔ یہ دیش سے غداری کا جرم ایسا ہے کہ تمہیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، لیکن ایک کشمیری بیوی کو قتل کرنا جرم نہیں کہلائے گا۔ ہم ثابت کر دیں گے کہ تم نے بھارت دیش کی محبت میں ایک غدار بیوی کو سزائے موت دی ہے۔ پولیس اور فوج بھی دیش کے دشمنوں کو گولی مارتی ہے، تم نے بھی دیش کی خاطر ایسا کیا ہے۔ آپ لوگ ایسے الٹے سیدھے مشورے مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص اور بڑے مقصد کے لیے میری وائف کو قتل کرایا گیا ہے۔ تمہاری بیوی کو تو ایسی ہی موت مرنا تھا، وہ کشمیرن بھارتی حکومت سے چھپ کر تمہارے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، اور تمہاری گرفتاری کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنی وائف کے باپ اور بھائی کا خفیہ ٹھکانہ بتاؤ۔ ہماری معلومات کے مطابق بمبئی سے دور ویران ساحل پر باہر سے اسلحہ آتا ہے، وہ یہاں سے مشرقی پنجاب جاتا ہے، پھر باغی سکھوں کی مدد سے کشمیری مجاہدین کو تمام ضروریات کا سامان پہنچایا جاتا ہے۔ اتنی لمبی سپلائی لائن میں کئی کشمیریوں کے علاوہ تمہارا سسر اور سالہ بھی ہے جن سے تمہارا رابطہ رہتا ہے۔ آپ حضرات قیاس اور اندازے سے میرے متعلق ہزار طرح کے غلط الزامات لگا کر بیانات جاری کر سکتے ہیں، مگر جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک سچا بھارتی ہوں، مجھے کوئی بھی بھارت کا دشمن نظر آئے گا تو میں اس کے خلاف قانون کے محافظوں سے تعاون کروں گا، اور جو دشمن نہیں ہوگا اسے جبرن دشمن ثابت کرنے کے لیے آپ کی آنکھوں کی اینک سے نہیں دیکھوں گا۔ ان تینوں افسران نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا ایک عام سی عورت تھی، لیکن ڈاکٹر ملک دشمنی کا الزام اپنے سر لے کر اپنی بین الاقوامی شہرت کو خاک میں ملا کر بے موت مرے گا۔ وہ تینوں سیل سے باہر آئے، پھر ایک کوریڈور سے گزر کر اس عمارت کے گراؤنڈ فلور والے دفتر میں پہنچے۔ گویا ڈاکٹر صابر خان کو تہہ خانے کے ایک سیل میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر راہ کے دفتر میں وزیر صحت دین دیال بیٹھا ہوا تھا اور ڈائریکٹر شیام سندر سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے تینوں ماتحت افسران نے آ کر منتری دین دیال کو دیکھ کر مصافحہ کیا، پھر ایک نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا سر وہ بڑا ڈھیٹ ہے، اسے ہر طرح سے قانونی شکنجے میں کسا جا رہا ہے، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا ہے کہ کشمیری باغیوں کو اسلحہ پہنچانے والوں سے اس کا رابطہ ہے۔ ڈائریکٹر نے کہا فولاد پہلی چوٹ پر نہیں مڑتا، اس پر بار بار ضربیں لگانی پڑتی ہیں، وہ فولاد مڑے گا یا ٹوٹ جائے گا، اگر ٹوٹ جائے گا یا مر جائے گا تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منتری دین دیال نے کہا مرنے دو کم وقت کو، میرا کام تو بن گیا۔ اس کشمیرن کو آپ لوگ قانونی شکنجے میں جکڑ کر سزائے موت دینا چاہتے تھے، پتہ نہیں اس قانونی ہیرا پھیری میں کتنے مہینے لگ جاتے۔ میری بھتیجی کی حالت روز بے روز خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں نے ایک ہی جھٹکے میں اسے سزائے موت بھی دلا دی اور اپنی بھتیجی کو نئی زندگی بھی دے دی۔ ایک ماتحت افسر نے کہا منتری جی آپ کا کام تو بن گیا، لیکن وہ ڈاکٹر بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، وہ ہمارے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک جائے گا۔ ہمارے ملکی اور غیر ملکی تمام ڈاکٹر اس کی رہائی کے لیے فائٹ کریں گے۔ ہم بڑے بڑے سورماؤں کو ٹارچر سیل میں لے جا کر ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوہے کا چنا ثابت ہوگا۔ انٹرکام کی گھنٹی بجی، ڈائریکٹر نے اپنی سیکرٹری کی باتیں سنی، پھر کہا انہیں بٹھاؤ میں ابھی بلاتا ہوں۔ اس نے انٹرکام کا بٹن آف کر کے کہا ڈاکٹروں کا ذکر ہو رہا تھا اور وہ سب ایک وفد کی صورت میں آ پہنچے ہیں، مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔
صاف ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر صابر کے سلسلے میں آئے ہیں۔ منتری دین دیال نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ مجھے یہاں دیکھیں، میں دوسرے دروازے سے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی دھوتی سنبھالتا ہوا دوسرے دروازے سے چلا گیا۔ ڈائریکٹر نے انٹرکام کے ذریعے سیکرٹری سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ تھوڑی دیر میں 10 ڈاکٹر وہاں آ گئے۔ ڈائریکٹر اور دوسرے ماتحت افسران نے ان سے مصافحہ کیا اور کہا، ایسا لگتا ہے ڈاکٹروں کی پوری فوج آ گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، ہم تو صرف 8 صوبوں کے میڈیکل بورڈ سے آئے ہیں، ہم نے سوچا شاید ہماری جائز بات آپ تسلیم کر لیں۔ اگر ایک عام سا ڈاکٹر کسی کیس میں پکڑا جاتا تو کوئی بات نہ تھی، ڈاکٹروں میں بھی مجرمانہ ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 15 برس سے ڈاکٹر صابر خان کا ریکارڈ آئینے کی طرح صاف ہے۔ پھر ہمارے دیش کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ وہ بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، یورپ اور امریکہ سے بڑے بڑے ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر کو حراست میں بلکہ حبس بے جا میں رکھا جائے تو یہ تمام معزز ڈاکٹروں کے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ یقین کریں ہم تمام ڈاکٹرز اپنی بڑی توہین محسوس کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر نے کہا، میں خود توہین محسوس کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کی حراست میں رہنے کی بات اخبارات والوں تک کیسے پہنچ گئی۔ میں تو اندر ہی اندر بڑی خاموشی سے یہ معاملہ ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر صابر ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کیسا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے معزز ڈاکٹر کو اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں پکڑا ہے، یہ تو بالکل نامعقول سی بات ہے۔ جو ڈاکٹر آج تک مریضوں کو زندگی دیتا آیا ہے وہ کبھی اپنی بیوی کی جان نہیں لے سکتا۔ پھر ڈاکٹر کو کس لیے حراست میں رکھا گیا ہے؟ اس کا دوگلا کردار سامنے آیا ہے۔ اس نے 15 برسوں میں ہم سب کا اعتماد ایسا حاصل کیا ہے کہ ہم اس پر اندھا اعتماد کرنے لگے۔ پھر اس کے خلاف کتنے ہی ثبوت حاصل ہو گئے کہ وہ دیش کا غدار ہے اور درپردہ کشمیری باغیوں کا اسلحہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تمام ڈاکٹروں نے حیرانی اور بے یقینی سے راہ کے ڈائریکٹر کو دیکھا۔ راہ کے دوسرے افسران نے کہا، ہمیں اس وقت شبہ ہوا تھا جب اس نے ایک کشمیری لڑکی سے شادی کی تھی۔ ہمارے جاسوس بڑی خاموشی سے معلومات حاصل کرتے رہے۔ اس کا سسر اور سالہ دونوں ہی ممبئی کے ایک ویران ساحل سے مشرقی پنجاب تک کسی جگہ چھپے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی کشمیری باغی ہیں۔ وہ لوگ ممبئی کے ساحل سے اسلحہ حاصل کرتے ہیں اور باغی سکھوں کی مدد سے وہ اسلحہ کشمیری باغیوں کو پہنچاتے ہیں۔ اس سپلائی لائن میں ڈاکٹر صابر کا سسر اور سالہ بھی ہے۔ ہمارا یہ معزز ڈاکٹر ان سب کے خفیہ اڈوں کو جانتا ہے۔ ہم اس سے صرف اتنا ہی تعاون چاہتے ہیں، مگر وہ ہمیں خفیہ اڈوں کا پتہ بتانے سے انکار کر رہا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، یہ انکار تو کیا اقرار بھی نہیں کر رہا ہے کہ باغیوں سے اس کا رابطہ ہے۔ ایک محمد ڈاکٹر نے کہا، یہ بات ہمارے لیے بڑی شاک پہنچانے والی ہے۔ 15 برسوں سے نیک نامی حاصل کرنے والا ڈاکٹر دیش بھکت بن کر دیش سے غداری کر رہا ہے۔ سچ پوچھیں تو ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ ڈائریکٹر نے کہا، ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ ہم تو اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، لیکن آلہ قتل پر ڈاکٹر صابر کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ فنگر پرنٹس کے ماہر کی رپورٹ ہمارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس والوں کی انکوائری رپورٹ کے مطابق جائے واردات پر صرف 2 میاں بیوی تھے، کسی تیسرے کی انگلیوں کے یا قدموں کے نشانات نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، ہم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ڈاکٹر صابر اپنی بیوی کا قاتل اور دیش کا غدار ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑے پیچیدہ معاملات ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر نے کہا، اگر ہم سب مل کر سمجھائیں تو شاید ڈاکٹر ان غدار کشمیریوں کا خفیہ ٹھکانہ بتا دے، شاید وہ ہماری بات مان لے۔ اگر وہ ہماری طرح ہندو ہوتا اور اپنی دھرتی ماتا کی محبت میں بتا دیتا، مگر یہ مسلمان کسی بھی طرح سانپ سے کم نہیں ہوتے۔ انہیں محبت سے دودھ پلاؤ تب بھی یہ ڈس لیتے ہیں۔ آپ حضرات فکر نہ کریں، ہم ڈاکٹر صابر سے غداروں کے خفیہ اڈوں کا پتہ اگلوا لیں گے۔ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، کیا ہم ڈاکٹر صابر سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ آپ پھر کسی دن تشریف لائیں، ابھی ہم اسے بڑی راہداری میں رکھ رہے ہیں اور اسے سمجھا رہے ہیں۔ اس کی کوئی کمزوری تلاش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے۔ محمد ڈاکٹر نے کہا، 1 ہفتے کے بعد انتقال قلب کا آپریشن ہے۔ یہ سوچا گیا ہے کہ کشمیر میں جو فوجی یا کشمیری باغی ایک دوسرے
سے لڑ رہے ہیں، ان میں سے جو بھی مارا جائے گا اسے فوراً ایک طیارے کے ذریعے یہاں اسپتال میں پہنچائیں گے، پھر اس مردے کے دل اپنے ایک مریض کے سینے میں لگا دیں گے، لیکن یہ پیچیدہ آپریشن صرف ڈاکٹر صابر ہی کر سکتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کیا ہمارا پورا ملک ماہر ڈاکٹروں سے خالی ہے؟ کیا ہمیں ڈاکٹر صابر کا محتاج رہنا ہوگا؟ ایک ڈاکٹر نے کہا، ہمارے دیش میں ایسے چند ماہرین ہیں۔ ہمارے اسپتال میں ڈاکٹر کیدار ناتھ نے ڈاکٹر صابر کا براہ راست اسسٹنٹ رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ پرسوں وہ ایک آپریشن کو کرنے والا ہے، اگر وہ کامیاب رہے گا تو ممبئی شہر میں پھر ڈاکٹر صابر کی محتاجی نہیں رہے گی، لیکن ہمیں ناکامی کا پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ جو انتہائی ضرورت کی چیز اپنے ملک میں نہیں ہوتی وہ کہیں سے منگوائی جاتی ہے۔ میں ابھی حکومت سے بات کرتا ہوں، ہارٹ سرجری کے کسی ماہر تجربہ کار کو ہر قیمت پر یہاں بلایا جائے۔ آپ لوگ اطمینان سے جائیں، آپ کے اسپتال میں دل کے مریضوں کے جو کامیاب آپریشن ہوتے رہے ہیں، ان کے باعث آپ کی نیک نامی اور شہرت برقرار رہے گی۔ ایک افسر نے کہا، ہو سکتا ہے ڈاکٹر صابر اپنی جان بچانے اور عدالت میں سزا سے بچنے کے لیے کشمیری باغیوں کی اسلحہ سپلائی لائن کے بارے میں سب کچھ بتا دے اور آئندہ محب وطن رہنے کا وعدہ کرے، لیکن مسلمانوں کو ہم خوب جانتے ہیں، لہذا آئندہ ہم ڈاکٹر صابر کی صلاحیتوں سے فائدہ تو اٹھائیں گے، لیکن اسے سخت پابندیوں میں اور سخت نگرانی میں رکھیں گے۔ دوسرے افسر نے کہا، وہ بھی اس شرط پر کہ وہ باغیوں کی نشاندہی کرے، ورنہ وہ ہماری قید سے کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ ڈائریکٹر نے کہا، آپ تمام ڈاکٹر ہمارے دیش کے مسیحا ہیں، آپ کے اسپتال کو ڈاکٹر صابر سے بھی اچھا مسیحا ملے گا۔ ہم 1 ماہ کے اندر بیرون ملک سے ہارٹ سرجری کے ماہر کو بلائیں گے اور 2-4 دنوں میں آپ کو اطلاع دیں گے کہ ممبئی کے اتنے بڑے اسپتال میں کس ملک سے ڈاکٹر آ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا وہ وفد مطمئن ہو کر چلا گیا۔ راہ کے ڈائریکٹر نے اس سلسلے میں پردھان منتری سے رابطہ کیا اور باغیوں کے بارے میں مختصر طور سے بتانے کے بعد صاف طور سے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صابر کو کسی طور چھوڑا نہیں جائے گا۔ منتری دین دیال نے اس کی کشمیرن بیوی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ ڈاکٹر صابر کے خلاف بھی یہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ وہ باغیوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسے قانون اور عدالت کے سائے میں لائیں گے تو اسے سزا نہیں ہوگی، اس کی بیوی کی طرح اسے بھی ایسے ختم کرنا ہوگا جیسے دشمنوں نے قتل کیا ہو، وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو۔ اس کی جگہ بیرون ملک سے دوسرا ہارٹ سرجری کا ڈاکٹر لایا جائے گا۔ پردھان منتری نے دوسرے ملک سے کسی ماہر سرجن کو بلانے کی اجازت دے دی۔ پھر وزارت خارجہ کے ذریعے لندن کے میڈیکل بورڈ سے معاملہ طے ہونے لگے۔ وہاں سے جواب ملا کہ 1 ہفتے بعد کسی ماہر ہارٹ سرجن کا انتخاب کرنے کے بعد اس سرجن کی مکمل ریکارڈ کاپی ارسال کریں گے تاکہ بھارتی حکمرانوں کو علم ہو سکے کہ ان کے دیش کے لیے منتخب ہونے والا ڈاکٹر نے تبدیلی قلب کے کتنے کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ اسپتال میں انجلی کو ہوش آنے کے بعد یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں ڈاکٹر صابر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، پلیز انہیں بلائیں۔ اس کے منتری چچا دین دیال نے کہا، بیٹی وہ تو ایک لمبی چھٹی پر ملک سے باہر گیا ہے، میں نے تمہاری نئی زندگی کی خوشی میں اسے چھٹی منانے کے لیے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، وہ اپنی گھر والی کے ساتھ چلا گیا ہے۔ یہ تمام ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ انجلی کو صدمہ پہنچانے والی بات نہ بتائی جائے۔ جب تک اس سے سائمہ کے قتل اور ڈاکٹر صابر کی گرفتاری کو چھپایا جا سکتا ہے، اس سے چھپاتے ہی رہنا چاہیے، ورنہ وہ جذباتی ہوگی اور صدمہ اٹھائے گی تو نئے دل کی کارکردگی پر منفی اثر پڑے گا اور دل کے فنکشن کو نارمل رکھنے کے لیے بڑے طبی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن جو سچائی اس سے چھپائی جا رہی تھی وہ اس لیے نہ چھپ سکی کہ یہ راز 2-4 لوگوں کے درمیان نہیں تھا، اسپتال کا پورا عملہ جانتا تھا، اس لیے یہ بید چھپ نہیں سکتا تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے ایک نرس خاص طور پر اس کی تیمارداری کرتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انجلی ڈاکٹر صابر سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ نرس کو روزانہ 100 روپے بخشش دیا کرتی تھی۔ نرس نے کہا، مس انجلی، اگر میں
آپ کو ایک خوشخبری سناؤں تو کیا انعام دیں گی؟ انجلی نے کہا کوئی خوشخبری سنانا ہے تو اسی ڈاکٹر کی بات کرو جو میرے بیمار دل میں بھی دھڑکتا رہا ہے اور اب نئے تازہ دل میں بھی دھڑک رہا ہے۔ میں وہی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی بیوی سائمہ کو دل سے پیار کرتا تھا، اسی سائمہ کا دل اب آپ کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ وہ چونک کر حیرانی سے بولی، ڈاکٹر صابر کی دھرم پتنی سائمہ کا دل، کیا سائمہ کا دیہانت ہو چکا ہے؟ مس انجلی، آپ یہ بات منتری جی، ڈاکٹروں یا اور کسی سے کہیں گی تو میری نوکری بھی جائے گی اور منتری جی مجھے حوالات میں پہنچا دیں گے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھ سے حقیقت کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ وہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ کو صدمہ پہنچے گا تو اس کا برا اثر دل پر پڑے گا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ ڈاکٹر سے محبت کرتی ہیں اور اب وہ اپنی بیوی کے دل کی دھڑکنیں آپ کے سینے میں سنے گا۔ تمہاری یہ باتیں سن کر یقین ہو رہا ہے کہ اب وہ سائمہ کے دل کو پانے کے لیے مجھے اپنا بنائے گا۔ ویسے بیچاری سائمہ کی موت پر افسوس ہو رہا ہے، وہ تو اچھی خاصی صحت مند تھی، اچانک کیسے مر گئی؟ کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ہے بھگوان، اس بیچاری سے کس نے دشمنی کی ہے؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر ڈاکٹر صابر کو اپنی بیوی کا قاتل سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ صابر زندگیوں کو سلامت رکھنے والا ڈاکٹر ہے، وہ اپنی ہی بیوی کو بھلا کیوں قتل کرے گا؟